اسلام میں چسیت تک باننا وہاں کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی وہاں کہنا چنگا یا تو بدلیا تے نال اپنی فلیکسیبل جائی جناب شریعت بھی کر لیا اے بات کہنا جڑی شریعت محمدی نا وہ شہبازہ دا دین ہے بٹیرہ دا دین نہیں اور بٹیرہ تو جڑا اتھو پھٹکاری ماری اتھے بہ گیا اتھو پھٹکاری ماری اتھے بہ گیا تے شاہین ہو جڑا لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا لگاہ میں ہاں اے شاہینہ دا دین ہے اے مجدد الفسانی دا دین ہے جی شیخ احمد سرہندی دا دین ہے اے داتا علی اجمیری دا دین ہے اے خواجہ اجمیری دا دین ہے اے حضرت کاکا دا دین ہے اے حضرت مسنہ دا دین ہے اے حضرت کعب بن مالک دا دین ہے اے اسلام جنے پیدا کردا کی کردا ہاں اسلام جنے پیدا اے امام شامل دا دین ہے اور جناب کہن گے جناب صوفیہ دا کی کم حضرت مجدد الفسانی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خواب کے زیر فلک ہے مطلع انوار جی جنہوں دے بارے جناب علامہ اقبال نے اتنا ٹربیوٹ پیش کی تھا اے جناب تاریخ لکھیا حضرت مجدد پاک کی سیرت میں بھی کہ جناب جہانگیر تنگ آ گیا انہیں کہا بابا تو کو ایک نہیں جھکایا جاندہ ایک بابا نہیں جھکایا جاندہ انہیں دہلی دے آس پاس 60 پہلوان منگا لے اور 60 پہلوان آئے انہیں کہا جناب لٹک جاؤ حضرت جناب مجدد الفسانی دی زلفانہ سارے لٹک جاؤ کہ جناب اسلام کی کردہ جنے پیدا کردہ جی ان کے کسی نے سمجھ نہ آئے تو میں اس نے سمجھا سکنا ہے گل 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی دی زلفانہ لٹکے سر جھکا نہیں سکے سر تے اتھے بھی کفر دے سارے ایجنٹ بابا جی دی ویل چیئر دے کے رکاوٹ بڑے ویل چیئر روک نہیں سکے کسے میدان کوئی آکھے جی 60 پہلوانہ نہ گردن اور کوئی پوچھے 60 پہلوانہ نہ گردن کمیں نہیں جھکی تو پھر اقبال وہی گل کردہ کہندہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اے اسلام اپنی پاور رکھتا اور انہیں کہا چاہے ہن بھی نہیں جھکے انہوں مشیرہ نے مشورہ دیتا انہیں کہا جی ایسا کوئی دروازہ بڑھائیے جڑا بڑا ہی چھوٹا جو ہوئے تے سامنے کرسی ڈا کے تسی بہ جاؤ تے اسی مجدد پاک اس دروازے تو گزاریں گے تے جناب مجدد پاک جھک کے تا گزرن گے نا تہاڈے سامنے جھکتا جان گے حضرت مجدد پاک نے جدو دیکھا دروازہ تیار ہو گیا سامنے جہانگیر بیٹھا آپ نے جدو دیکھا نا کہ اس کا ارادہ ہے کہ میں چھکانا چاہتا تو مجدد پاک جدو اس دروازے کو آئے نا تے لتا داخل کر دیا اے ہے ساڑھے جناب اے ہے حضور دے غلام دا اے ساڑھے بڑھیا دا جناب وطیرہ اے نہیں کہ جناب تکڑے دے سامنے آئیں کر کے سر جھکا کے ہاتھ بان کے کھڑے ہو نا ساڑھے بڑے سانوں دس کے گئن کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اگر کوئی ماڑا نظر آ جاوے اگر کوئی جناب فقیر نظر آ جاوے کوئی حضور دا غلام نظر آ جاوے اس دے کہ ہاتھ بان کے کھلو جاؤ حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اے ساڑھے نہیں ہے جناب کہنے ساڑھے کے بڑے تگڑے بندے سن اور جی لبیک والے اسی این کر دیتا اسی کلدم کر دیتا میں کہا پہلے اپنے ابا جی نے تو چھڑاؤ نہ ہونا جنہوں تو سر ٹیانی دے شیطان نو انجن ٹیانی دے چڑھایا نا جی تو انہوں جی میں شیطان نے ٹیانی دے چڑھایا لاؤ تو صحیح انہوں آکھے جی رات کو نیندر نہیں آتی کیا نہیں ہوتا رات کو نیند نہیں آتی اور دن کو تارے نظر آتے ہیں میں کہا سب پہلے کیسی اور جناب ہاں قیدی نمبر 804 ہیں جی میں کہا گل نہیں اے تا قیامت والے دن کی آواز لگنی پہلے دنیا دی سن لے اے ہتھکڑیاں ساڑھے ہتھنچ بھی لگیاں اے شاہ صاحب دے اے جناب صاحب زادہ صاحب دے اے سارے جناب جڑے جڑے مجاہدین اے شاہ صاحب قبلہ اور جناب ساڑھے عاصم صاحب بیٹھیں او پیر صاحب بیٹھیں او جناب حاجی رمضان صاحب بیٹھیں اور سارے دے ہتھاں وچ اے ساڑھے کارکنان دے ہتھاں وچ بھی ہتھکڑیاں لگیاں اساں ہتھکڑیاں چمیاں سانو ہتھکڑیاں لگیاں حضور دے نام تے تینوں لگیاں گھڑی چوری دے نام تے یا رسول اللہ
موڑنا تا آ گئی اسی سویرے پھر تیار ہوں حضور دے نا تے لوان نو ہاں کوئی مسئلہ نہیں اسی حضور دے نا تے پھر تیار ہوں سویرے سویر تا بڑی دور ہے تو تھلے اتریے تے جناب اسی تیار ہوں کہ کوئی حضور دے نا تے لے کے جانا چاہے اسی بالکل تیار ہوں حضور دے نا تے اور کسے کام واسطے نہیں اسا یہ گردنا حضور دے نا واسطے رکھی ہو جان اسی تیار ہوں ایک تے ہے گئی نا دنیا ایتھے بھی جیلر آواز دیندے ہیں سانو ہاں بھائی اور فرانس دے سفیر دے مسئلے حضور دی عزت دے مسئلے جڑے جڑے مجرمن سامنے آ جاون دھیان کر کے لپیک والے سامنے آ جاندے سن یہ تے ہیں جی اور قیامت والے دن بھی ایک آواز لگے گی اور کہن گے ختم نبوت دے غدار سامنے آ جان ناموس رسالت دے غدار سامنے آ جان جناب اسلام دے غدار سامنے آ جان تے ایک ایک کر کے پیش کیتے جان گے پھر ایک آواز اور بھی لگے گی اور نے کہا ختم نبوت دے پہرے دار سامنے آ جان جی غازی عدیل اپنے زخم رسدے ہوئے خون نال سامنے آ جائے گا راجہ زہیب اپنے زخمی اس گولی نال سامنے آ جائے گا جی پھر سارے آ جائیں گے پھر علم الدین آ جائے گا پھر ممتاز قادری آ جائے گا پھر غازی عامر عبد الرحمن آ جائے گا پھر برا بن مالک کے جڑے جڑے ختم نبوت دے پہرے دارن سارے جناب این کر کے آ جان گے جدو آواز لگے گی ہن کہے گا جناب ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان پھر امیر المجاہدین آ جان گے پھر پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے ہوں گے تے پھر ساڈا تا منظر یہ ہوئے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے ابرار کے ساتھ ساڈا تو پھر یہ منظر بنے گا نا یہ جناب اور سانو تو اس گل دی ہے کہ جناب پہلے ایسی کہ جناب اے منظر ہے نا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اس دی بڑی سکسی کہ جناب کیسا منظر ہوئے گا اور ایک گل دی خواہش اور بھی ہو گئی کیا ان سارا مجمع لگا ہوئے کہ حضور ایک باری فرما دینا کتے خادم رضوی روکے لے میری ناموس تے پیرا دیتا انہیں بڑے اوکھے حالت دیتا کہ جدو بابا جی جان گے نا تے پیچھے مڑ کے بیکھن گیا اے جناب میرے مجاہد کھڑے اے لون صاحب کھڑے اے جناب فلاں کھڑے اے جناب فلاں کھڑے اے جناب قاضی ہوری کھڑے اے جناب شاہ ہوری کھڑے اے پیر ہوری کھڑے بابا جی این اشارہ کرن گے اسی بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹر پاؤں گے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اکبر الہ آبادی کہندا جس سے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا ایک بابے نو مرنا آیا لکھاں نو جینا سکھا کروڑوں نو جینا سکھا گیا بلکہ امت نو جینا سکھا گیا مرنا تا ایسے جھگڑے پہ ہوئے سن روزانہ تحقیق ہوندی سی جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے جی عراق لٹ رہے سی اور کہہ رہے سن اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب اور برما دیا بچیاں دے کباب بن رہے سن اور یہ کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب افغانستان کے اندر جناب بمبارڈمنٹ ہو رہی سی اور یہ کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں شہید کیتا جا رہا سی اور یہ کہہ رہے سن کہ نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے کشمیر کے اندر بھارت قابض ہو رہا سی اور مودی اور جناب جو ہندو جنہ تے جناب جنہ ہندوانیاں دے حمل محمود غزنوی دے گھوڑے دی ٹاپا نہ ڈٹ پہنے سن او کشمیر تے قابض ہو رہے سی آئے ہائے زود پشیما کا پشیما ہونا ریٹائرڈ تو بھی ہو گیا جڑا پچھلا جنرل سی تے ڈبے بند ہو کے او بھی چلا گیا قبر ایک مشرف جنہیں جناب کہندا سی کہ میں ان کر دیاں گا کاش کہ تسی حضور دے دین واسطے اور کشمیر واسطے کچھ کیتا ہوندا تے پھر تسی ایک کیمرے دے فلیشز نہیں پھر تسی اس سے منظر نہ جانا سی جس منظر نام ممتاز قادری دنیا تو گیا پتہ لگتا حضور دا کوئی غلام جا رہا آئے موت تا اے تا بابا جی دس کے گانا کیا جلیا مرتا جانا چلو آؤ حضور دے نا تے مریے پھر مرنا نہیں ہوندا پھر تا مرنا اس حال چوندا کہ روح جب میری بیراہن خاکی سے نکلے روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یہی تا
سیاسی کفر نو پیغام دینا کہ بھائی تساں بڑیاں کیبلاں بھی چلائیاں بڑا جناب تساں مسلمانوں نو جناب دائیں بائیں کرن دی کوشش کی تھی، لیکن اے ویکھو صحابے دی سرزمین اتے رات 12 بجن والے یا 12 بج گئے اور حضور محمد عربی دے غلام اسے جذبے نال بیٹھے، جس جذبے نال صحابہ 313 ہو کے بدر دے میدان اس گئے۔ محمد عربی دے غلام اس سے جذبے نال بیٹھے، جس جذبے نال صحابہ جناب جنگ یمامہ میں گئے حضور دی ختم نبوت واسطے، اور جناب آج بھی لبیک والے اسے جذبے نال بیٹھے، جس جذبے نال جناب فیض آباد گئے سن، جس جذبے نال وزیر آباد گئے سن، آج بھی اسے جذبے نال بیٹھے۔ اسلام میں آخری گل کرنے لگا، بس گلاں مک گئی، گلاں رجن واسطے نہیں، گلاں عمل واسطے ہوندیاں، گلاں عمل واسطے ہوندیاں، اور جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ساری زندگی بابا جی لوکن ہو کے کر دے رہا ہے، آؤ جی فلاں قائد اہل سنت، فلاں فلاں جناب فلاں فلاں، جدو کوئی نہیں سی دے رب نو منظور کچھ اور سی۔ اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی، اور کہتا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ کہندا ہاں ایک کمکوش ہیں جناب نہ اٹھن، کہندا جو اٹھن تو پھر جناب بیت المقدس لے کے چھڑ دیں، پھر تو صلاح الدین ایوبی دے نال کھڑے ہون تو انگریز لکھن تے مجبور ہو جاندہ کہ صلاح الدین ایوبی کو چند ہزاراں دا لشکر ہوتا سی، اسی لکھاں سامنے لے کے آ جاتا ایسا۔ اے بھی مقام آیا کہ صفحہ وچ پار دسنے شروع ہو گئے، آر پار شروع ہو گیا، انہیں کہا پھر سانو سمجھ نہیں آندا کہ مسلمانوں دے لشکر جو نعرہ تکبیر بلند ہوتا سی تے انہاں دے شہید بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیندے سن۔ اسلام جنے پیدا کردہ، کی کردہ؟ اسلام جنے کردہ۔ اسلام اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو لشکر نہیں منگے، ایک عمر منگیا، ایک فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، جی ایک عمر منگیا۔ اسلام جنے پیدا کر حضرت عمر بن مادی کرب، اے میں اپنے بزرگوں واسطے جنہاں دیاں داڑیاں چٹیاں عمرہ گزر چکیاں، اور جناب کہن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر، 86 سال دی عمر، اور اسلام جڑا نا اے رکھدا نہیں کسے دا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ حضور دے نابینا صحابی ہیں، اسلام کیوں جنے پیدا کردا؟ اے سنو ذرا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میں حضور دے نابینا صحابی ہیں، اے حضور دی بارگاہ تشریف لے آئے، عرض کی تھی یا رسول حاضر ہوئے، حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نابینا ماں اور میرا گھر مدینہ جناب مسجد نبی تو دور ہے تے سویرے فجر دی نماز دے ٹائم مینوں لیان والا مسجد کوئی نہیں ہوندا تے جناب تسی میرے گھر تشریف لے آؤ تاکہ میں جناب اتھے 2 رکعت نماز نفل یا رسول اللہ جتھے تسی ادا کرو گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اس سے وہ مسلح بڑھا لے گا، حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ طویل حدیث ہے، غزوہ جنگ یرموک دا موقع آیا، مسلمانوں دیا 4 صفحہ اور جناب رومیہ دیا 11 صفحہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لشکر وچ آ گئے، آگے کیا جی مدینے آ گئے جتوں لشکر نے روانہ ہونا سی، کیا جی میں بھی جانا جنگ وچ۔ صحابہ نے کیا بابے ہو تانوں پیڑے نظر نہیں آندا، اتھے جا کے اسی بندے اگے تھوڑے ہاں تانوں سنبھالتے پھریں گے تے اے سننا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے چلو یہ گل نہیں، میرے حبیب تے غلاموں یہ گل نہیں، گل ہے کہ جناب جدو اتنی بڑی جنگ ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے پیچھے اگے پیچھے ہونا پوے، کوئی دائیں بائیں ہٹنا پوے، ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے، فرمایا مینوں لے چلو مینوں نظر نہیں آندا، جھنڈا مینوں پکڑا دینا، میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگڑ دیاں گے۔ صحابہ کہندے ہیں جدو یرموک دی جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے عبداللہ ابن ام مکتوم دی جدو لاش سامنے آئی نا تے آپ شہید ہو چکے سن لیکن جھنڈا اپنے سینے نال لایا اسی تھلے نہیں ڈگڑ دیتا۔ اسلام این جنے پیدا کردا۔ اور حضرت عمر بن مادی کرب، میں گل آخری کرنے لگا، حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک جا پہنچے، جدو جنگ یرموک پہنچے تے کہندے ہیں جدو مسلمانوں دے لشکر اور رومیہ دے آمنے سامنے ہوئے تے رومی پہلوان نکلے آئے جڑا جناب 6-5-6 ہزار دے مقابلے بعد سے 4-6-7 ہزار تک ہے، 7 ہزار دے مقابلے چو کلہ آندہ سی ایڈا جناب ٹشکرہ سی، اپنے آپ نے بڑا پہلوان کہندہ سی، کہندہ جی میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہزاران دے مقابلے چو کلہ آندہ سی تے عمر بن مادی کرب جناب ادھر مسلمانہ دے لشکر کھڑے تے رومی پہلوان نکلے آئے، انہیں کہا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا؟ تے حضرت عمر بن مادی کرب
دی 86 سال عمر چھال مار کے آخری صافے پہلی صافے چ آ گئے کر کے چھال مار کے جب سامنے آئے نا تو بڑے بڑے جسے تے گھوڑے تے بیٹھے ہوئے سی بڑے دیو ہیکل گھوڑے تے ہاتھی تے بیٹھتے گھوڑے تے آپ نے اس تے گھوڑے دی دم پکڑی تے اپنے ہاتھوں تے بریٹ کے تھی فرمایا لڑائی بات ہوئے گی جنا تو پہلے گھوڑا ہلا کے دکھا انہیں پورا زور لوایا صحابہ کہنے گھوڑے دے بھی پسینے نکل آئے کہ اس پہلوان دے بھی گھوڑا ایک قدم بھی نہ پڑ سکیا ہیں جی اے حضور دے غلاموں دی شان ہے اور حضرت عمر بن مادی کرب دی گال کرنے لگا حضرت عمر بن مادی کرب آپ دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی کہ تلوار بڑی کاٹ کر دی جی میں بابا جی دے اے مشہور ہو گیا نا کہ ختم نبوت دا پہرے دار ہو گیا ہیں جی جتھے بلانا جس 40واں ہوئے ساتہ ہوئے ختم ہوئے درود ہوئے نکاح ہوئے فوتگی ہوئے گال حضور دی کرنی حضور دی عزت دی کرنی حضرت جناب عمر بن مادی کرب بھی مشہور ہو گئے کہ آپ کی تلوار بڑی کاٹ کر دی بڑی تیز ہے حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبی تلوار منگا لی مدینے منگا کے ایک مجاہد کو دے کے بھیجی جب واپس آیا وہ مجاہد جنگ تو حضرت عمر نے پوچھا 10 بھائی تلوار کیسی چلی میں اسلام جنے دی گل کرنے لگا حضرت عمر نے پوچھا 10 بھائی کیسی چلی تلوار انہوں نے کہا جناب تلوار تا 100 چلی بس گزارے لائق جس طرح باقی چل دیا نہیں چلی حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نے یرموک دے میدان کیا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دے بڑے چرچے سنے بڑا شہرت سنی بڑے جناب نام سنیا بڑے جناب تعریفہ سنیا لیکن اصلت آزمائی تلوار کوئی خاصی نہیں نکلی بس گزارے لائق کیے حضرت عمر بن مادی کرب نے خط جواباً لکھا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجیا جس نال وہ چلاندا ہاں ایتھے رکھیو اندرار ٹینک خالد ٹینک جناب شاہین عطف عبدالی غزنوی غوری میں کہا انہوں نے چلان واسطے غیرت بھی غوری والی چاہیے تھی غیرت بھی عبدالی والی چاہیے تھی غیرت بھی ترار والی چاہیے تھی اور غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے تھی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک گل ہن آخری اور میں ہن سمجھدا تو اڑے نال ضروری ہو گئی جس نو تحریک وچ عہدے واسطے آیا ہویا نا ذرا ہاتھ کھڑا کرے جڑا عہدے واسطے آیا جنوں عہدہ چاہیدا ہیں جی کیڑا عہدے واسطے آیا اسٹیج تے کوئی جے نہیں آئے تے جڑا حضور دے نام تے جان دین واسطے آیا گال سنو میری ہونا ایتھے ہاتھ رکھو تے جدو اسی پہلے دن تاریخ ایسا تے سوچ کے ایسا کہ ناموس رسالت دی تاریخ ہے اس سے اسی جان دین واسطے آیا تے ہن اسی عہدے واسطے لڑیے پھر سانو شرم تانی چاہیے اسی عہدے واسطے نہیں آئے اسی حضور دے دین واسطے آیا اور انشاءاللہ تا تمہیں مرگ بلکہ اے تا نشک کیا قبر وچ بھی جا کے نہیں اترنا اے تا نشہ انشاءاللہ حشر وچ بھی نہیں اترنا اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ایتھے دنیا تے بن بیٹھے نعرے لگ رہے ہیں تے جدو حضور نو ویکھنا تے اینج ہاتھ چوکے اینج کر کے قبر وچ سارے ہاتھ بلند کرو اینج کر کے سارے صوفی صاحب تسی نہیں کرتے اونچا کرو ہاتھ سارے اونچے اے پورے ہوتے کر کے ہن لاؤ جی لبیک دا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک